انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض انبیاء کے معجزے کا ذکر موجود ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء کے معجزات برحق ہیں، لیکن ایسے کام جو کہ عام انسان نہ کر سکتا ہو اور اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ہاتھوں پہ ظاہر فرما دے، اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں معجزہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کر دے والی، بے بس کر دینے والی چیز۔ کیونکہ یہ کام کرنے سے اس دور کے لوگ عاجز ہوتے تھے، بے بس ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع معجزات آتی ہے۔ اور ہر دور کے نبی کو، ہر دور کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ یہاں دو لفظ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ایک نبی کا لفظ اور ایک رسول کا لفظ۔ نبی کا لفظی مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول کا لفظی مطلب ہوتا ہے قاصد، پیغام لے جانے والا، پیغامبر۔ فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیغامبر۔ اس کو ہم جب جلدی میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیغمبر، تو اصل میں وہ پیغمبر رسول ہی کا ترجمہ ہے۔ لفظی معنی کے اعتبار سے تو دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کو اور رسول کو لفظی معنوں میں بھی بیان کیا ہے۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام کو بھی رسول کہا ہے، وہاں رسول کا معنی پیغام لے جانے والا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چونکہ وحی لے کر آتے تھے اس لیے ان کو رسول کہا گیا قرآن مجید میں۔ وہاں لفظی معنی مراد ہے، لیکن یہاں قرآن حکیم میں نبی اور رسول کو اللہ کے پیغمبر کے معنی میں لیا گیا، ایک خاص اصطلاح کے معنی میں لیا گیا۔ وہاں نبی ہر اس برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان کو نبی کہتے ہیں، چاہے ان کو نئی کتاب، نئی شریعت نہ دی گئی ہو۔ لیکن رسول قرآن مجید کی اصطلاح میں ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب، نئی شریعت، مستقل دین دیا ہو، ان کو کہتے ہیں رسول۔ اور رسولوں میں سے 4 رسولوں کا تذکرہ، جن پر 4 کتابیں نازل ہوئی، ان کا مستقل ذکر قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر تورات نازل ہوئی، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انبیاء کی ایک فہرست جن کا ذکر قرآن مجید ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان نبیوں سے کوئی نشانی مانگتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی کام ایسا کر کے دکھائیں کہ جو عام انسان نہ کر سکتا ہو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں ان باتوں کا بھی ذکر موجود ہے کہ بس اوقات اس قوم نے طلب کیا وہ کام کہ دکھائیں آپ کوئی نشانی، تو اللہ نے ان انبیاء کے ہاتھوں سے وہ نشانیاں دکھائیں جنہیں معجزہ کہتے ہیں۔
اور بسا اوقات بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کے معجزات انبیاء کے ہاتھوں ظاہر فرمائے، اور بعض انبیاء کے معجزات ایسے ہیں کہ اس قوم کے ہاں جو علوم بڑے بلندی پہ پہنچے ہوتے تھے یا جس فن کے وہ لوگ ماہر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی میدان کا ایک معجزہ اس نبی کو عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے تھے کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص باذنی، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکمہ جو مادرزاد نابینا پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام الابرص، برص میں جو شخص مبتلا ہوتا تھا، برص کی بیماری میں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، جسم پہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ طب کے بہت ماہر ہوتے تھے، میڈیکل سائنس میں بڑی مہارت رکھتے تھے اس دور کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات ان کو عطا فرمائے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بس اوقات ایسا ہوا کہ مردہ چیزوں کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جو اس وقت کے حالات ہوتے تھے، اس وقت کے حالات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم کہ وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور خود ہی وہ بت گھڑتے تھے، پتھروں کے بت تراشتے تھے، خود ہی ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اور وہ قوم سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، آگ کی بھی پوجا کرتی تھی، آگ کو بھی سجدہ کرتی تھی، سورج کو بھی سجدہ کرتی تھی۔ اس دور کے اندر لوگوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم، وہ کیمسٹری، علم کیمیا کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی، اور اسٹرانومی یعنی علم فلکیات، آسمانی علم النجوم، ستاروں کے علم کے بارے میں، سیاروں کے علم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بڑی مہارت تھی۔ اس دور کی قومیں جو ہیں وہ کیمیا کے اندر اتنی مہارت رکھتی تھی، کیمسٹری کے اندر، کہ آج بھی وہ کیمسٹری کے اصول جو اس دور میں طے کیے گئے تھے، آج بھی وہ بنیادی اصول موجود ہیں۔ کیمیا میں وہ قومیں کتنی ماہر تھیں، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ یہ جو فرعون ہے، جو غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس فرعون کی لاش کو اسٹف بنا کر، ممی بنا کر نہیں رکھا گیا، یعنی جیسے بعض شکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ پرندے شکار کرتے ہیں اور ان کے اندر سے سارا گوشت ووشت نکال کے اور اس کی کھال کے اندر توڑی بھر کے یا کوئی چیز بھر کے اوپر سی دیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں۔ اسٹف نہیں کیا فرعون کی لاش، فرعون کی لاش کو اصلی حالت میں انہوں نے محفوظ کیا اس دور میں، اور پٹیوں کے اوپر مسالہ لپیٹ لپیٹ کر اس کے جسم پر سارا رکھا گیا۔ تو اس دور کے وہ جو فرعون کی جو ناشیں ہیں، لاشیں ہیں، وہ آج تک اپنی اصلی جسم کے ساتھ آج تک موجود ہیں۔ اور جب ہم کیمسٹری کا آپ حضرات مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ جب گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو آج بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ ابھی تک سائنس اس بات کی تحقیق مکمل نہیں کر سکی کہ وہ کون سے مسالے تھے، کیمیائی اجزاء تھے جو پٹیوں پہ لگا کر انہوں نے محفوظ کیے۔ آج پیتھالوجی کتنی ترقی کر گئی، سائنس کتنی ترقی کر گئی، لیکن اس کے اجزاء ترکیبی آج تک پوشیدہ ہیں، ابھی اس کی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اتنے وہ لوگ ان علوم میں ماہر تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی
وہ آگ کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ آپ اس قوم کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ جاہل قوم تھی، دین سے جاہل تھی، وحی الہی سے جاہل تھی، اپنے دور کے علوم میں بہت ماہر، اور وہ لوگ سمجھتے تھے علم کیمیا کے اندر، جو حضرات کیمسٹری کے ابتدائی باتیں بھی جانتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم کہ کیمسٹری کے اندر زندگی کی سب سے اہم ترین چیز جو سمجھی جاتی ہے، جو زندگی دینے والی جو چیز سمجھی جاتی ہے، زندگی کو قائم رکھنے والی جو چیز سمجھی جاتی ہے، وہ حرارت ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی کو باقی رکھنے والی چیز حرارت ہمیں دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک آگ سے اور ایک سورج سے۔ چنانچہ وہ آگ کو سجدہ کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، لیکن چونکہ علم بالوحی ساتھ شامل نہیں تھا، اس لیے وہ اس تک نہیں پہنچ سکے کہ اس آگ کا بھی کوئی خالق ہے، اس چاند کا، اس سورج کا بھی کوئی خالق ہے۔ اس رہنمائی کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے منع کیا، سورج اور چاند کی پرستش سے منع کیا، آگ کی پرستش سے منع کیا، تو انہوں نے آگ جلائی اور آگ جلا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود تھی۔ انہوں نے جو آگ میں ڈالا تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کیا، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے آگ کے اندر ڈالا۔ روایات میں موجود، تفسیر ابن کثیر میں روایات موجود کہ کئی روز آگ دہکائی گئی اور اس میں ڈالا گیا۔ پھر اس میں اختلاف روایات کا کہ کتنا عرصہ آگ میں رہے، لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس موقع پر وہ یہ ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو خطاب کر کے کہا، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈک والی ہو جا۔ کونی بردن، تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، تو ٹھنڈی پڑ جا۔ وسلامًا علی ابراہیم، تیرا کام ہے تباہی مچانا، جلا دینا، ختم کر دینا، تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، خالق ہے اللہ اس آگ۔ روایات میں موجود کہ وہ آگ جلتی رہی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتنہ ہوا تو انہوں نے آگ میں سے نکالا اس قوم نے، اور پھر اس کے بعد اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا، اپنے ملک سے نکال دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کو کہ ہم جس آگ کی پوجا کرتے ہیں اس آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کا معجزہ عطا فرمایا کہ اس آگ میں سے زندہ سلامت نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون موجود تھا، اس فرعون کی جو بادشاہت چلتی تھی وہ جادوگروں کے بل پہ چلتی تھی، اور وہ جادوگروں کے زور پہ حکومت بھی کرتا تھا، مال و دولت کے بل پہ حکومت کرتا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو صرف نبی یا رسول نہیں کہتا تھا۔ آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ فرماتے، تلاوت فرماتے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون یوں کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب فرعون کا مقابلہ ہوا تو آپ حضرات نے بڑی تفصیل سے پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ کس طرح وہ جادوگروں نے لاٹھیاں اور سانپ وغیرہ بنائے اور کیسے وہ رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اور پھر اس کے بعد فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، لاٹھیاں پھینکی اور انہوں نے اپنے جادو کے بل پر ان کو سانپ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، الق عصاک، آپ اپنی لاٹھی کی ذرا ڈال دیجیے زمین پر، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ لاٹھی جو وہ سارے سانپوں کو کھا گئی۔ اب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ لاٹھی سارے سانپوں کو کھا گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔
آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی انسان کسی میدان کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے، کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب کوئی انسان آتا ہے اور وہ اپنا فن پیش کرتا ہے، تو جو مقابلے میں سامنے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے فن میں جو ماہر ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری فیلڈ کا بندہ ہے یا نہیں، ہمارے میدان کا بندہ ہے یا نہیں۔ وہ جادوگر میں بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن جب وہ اس ایک لاٹھی نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا تو قومتی سحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یا ہم سے کوئی مختلف چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس قوم کا مزاج تھا جادو کا، اور آپ جب قرآن مجید کا وہاں مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ نے پڑھا کہ پھر جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے بڑی دھمکیاں لگائی تھی، اس کو بڑی دھمکیاں لگائی ان جادوگروں کو، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں کھجور کے ان درختوں کے اوپر لٹکا کر پھانسی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن جادوگروں نے پھر ایمان سے نہیں ہٹے، وہ ان کا ایمان پکا، وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس دور کے لوگوں کے پاس جادو ایک ذریعہ تھا، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات ایسے کہ قیامت تک آنے والے انسان چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معجزہ ہی رہے گا۔ ان معجزات میں جو بہت مستند معجزے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، بہت مستند روایات میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے مطالبے پر کہ آپ کوئی معجزہ پیش کرے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ آج جب تفاسیر لوگ پڑھتے ہیں، تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں بہت سی توجیحات، تعویلات اس کی ملتی ہیں، لیکن آپ ایک بات سے حیران ہوں گے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین موجود نہیں رہتا۔ اور جب اسرائیل کا وزیر اعظم بیگن ہوتا تھا، اس دور میں چند یہودی بھی چاند پر روانہ ہوئے تھے اور تصاویر لائے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات تھی۔ تو ایک تصویر اس وقت کے مصر کے اندر اس سادات کو پیش کی، اس وقت کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے چاند کی ایک تصویر پیش کی اور کہا کہ یہ تصویر ہم چاند کی آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ چاند کے درمیان ایک لکیر ہے، کسی وقت میں یہ دو ٹکڑے ہوا اور پھر آپس میں مل گیا ہو، ایسی لکیر چاند کے اندر نظر آ رہی ہے اس تصویر میں۔
چونکہ آپ کے نبی کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ کے نبی نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا، آپ کو یہ ہم تصویر پیش کرتے ہیں۔ بات صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا معجزہ یہودیوں کے ذہن میں ہے، مسلمانوں کے ذہن میں جگہ نہیں پا رہا، لیکن یہودیوں کے ذہن میں ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں سے ایک وہ معجزہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں کیا اور 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں کیا، جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اس سفر کے 2 حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس فلسطین تک، اس کا تذکرہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس دور میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ سفر 40 راتوں کا سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، جو رات کے ایک لمحے میں ہوا۔ 40 راتوں پر سفر تھا اونٹوں پر۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اس کا تذکرہ سورہ والنجم کے اندر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اس پورے سفر پہ واپس آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قریش کو بتایا کہ اس طرح مجھے یہ سفر پیش آیا ہے، آج سے 35-40 سال پہلے جو تفسیریں لکھی گئیں، ان تفسیروں کے اندر اس واقعہ معراج کی توجیحات کی گئی ہیں، اس کی تعویلات کی گئی ہیں کہ اصل میں یہ جو واقعہ معراج پیش آیا تھا یہ روحانی طور پر پیش آیا تھا، جسمانی طور پر نہیں۔ یہ بات تفاسیر لکھی گئی اور ان مفسرین نے وہاں یہ لکھا کہ یہ واقعہ معراج روحانی طور پر پیش آیا تھا، جسمانی طور پر نہیں، اس لیے کہ اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے اوپر واپس آ جائے۔ یہ عقل چونکہ نہیں مان رہی تھی، اس لیے اس وقت توجیحات ہو رہی تھی۔ اب جو جدید دور کے مفسرین ہیں وہ تعویلات نہیں کرتے، اس لیے کہ اب چاند پہ انسان پہنچ چکا، جا کے کالونیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور آگے سیاروں تک پہنچ چکا ہے، مریخ تک کی معلومات اور پتہ نہیں کہاں تک کی معلومات لا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تفسیر ابن کثیر کے اندر روایات موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب سارا واقعہ بیان کیا قریش کے سامنے، تو بعض لوگوں نے سوالات کیے اور سوالات کر کے کہا کہ اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مسجد اقصیٰ فلسطین نہیں گئے تھے۔ تو لوگوں نے یہاں تک سوالات کیے، ان روایات میں موجود ہے کہ اچھا وہاں مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، آپ گئے تھے مسجد اقصیٰ، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، یہ سوالات کیے۔ آپ حضرات کو بھی طویل عرصہ ہو گیا ہوگا اس مسجد میں تشریف لاتے ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے، بلکہ 5 وقت جو حضرات نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ یہاں پر
ان سے بھی کسی وقت پوچھ لیجئے، کئی سال سے نماز پڑھتے ہیں کہ جی اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ ظاہر ہے انسان اس کام کے لیے تو نہیں آتا یہاں۔ روایات میں موجود کہ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے تو وہ اللہ کے جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر چند لمحوں میں طے کروایا تھا اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر طے کروایا تھا، اس اللہ نے وہ سارے مناظر سامنے رکھ دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایک سوال کرتے جاتے تھے، میں ان کا جواب دیتا جاتا تھا۔ وہ اللہ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمیں اپنی ایمانی کیفیت کیسی رکھنی چاہیے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی قریش میں تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے ساری باتیں سنی، سوال و جواب بھی سنے۔ ابو جہل باہر نکلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے سامنے سے۔ روایات میں موجود کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی آدمی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے، مکہ مکرمہ سے فلسطین تک؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کیا کوئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اوپر جا کر واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر تمہارے پیغمبر یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیغمبر جو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سفر کیا ہے راتوں رات اور میں وہاں سے لے کے یہاں تک واپس آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے وہیں کھڑے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ فرماتے ہیں سچ کہتے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان والوں کو دیکھنا ہوگا کہ ذہنی کیفیات ابو جہل والی ہیں یا ابو بکر والی رضی اللہ عنہ۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور معجزات بھی مذکور، لیکن جو بات عرض کرنا مقصود تھی وہ یہ کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، ان معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے، ان معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو معراج کا واقعہ رجب کے اندر پیش آیا، اب ماحول کے اندر ہمارے اس سے کیا ایمانی تقاضے ہیں، کیا عملی تقاضے ہیں کہ اس واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، پہلے 50 فرض ہوئیں اور پھر مستند روایات کے اندر موجود کہ کم کرواتے کرواتے انبیاء علیہ السلام کے کہنے پر 5 رہ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ ایک تو یہ معراج سے متعلق ایک یہ ہمارے لیے عملی حکم ہے کہ یہ انسان 5 وقت نماز ادا کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معراج کے متعلق رات کو عبادت یہ بھی ثابت نہیں ہے کسی روایت سے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگلے دن کا جو روزہ آج کل مشہور ہو گیا ہے معراج کے موقع پر، یہ بات بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، معراج کے موقع پر روزہ نہیں۔ ہاں شب برات جو 15 شعبان ہے اس کی ایک روایت موجود ہے، وہ جب موقع آئے گا انشاءاللہ عرض کر سکوں گا، لیکن یہ معراج کے موقع پر روزہ اور رات کی عبادت یہ قطعی طور پر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے معراج کے بارے میں جو مستند روایات ہیں اور جو قرآن مجید میں باتیں موجود ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو اعمال لوگوں نے اپنے ذہن سے بنا لیے ہوں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کو سنت نہ سمجھا جائے، ان کو عبادت نہ سمجھا جائے، اور پھر یہ سوچ کر کہ یہ معجزات کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کس حد تک ایمان رکھنا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں ان معجزات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی کیفیت میں جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی قوت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ان کی حقیقت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔